ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمۃ اللہ علی احبابہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو معیار قرار دیا ہے اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان بنیاد ہے نجات و فلاح کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں تشریف فرما تھے، اور پیغمبر گرامی قدر اپنے اصحاب سے فرمانے لگے کہ تم میں کچھ وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے۔ کائنات میں ایسے بہت سارے لوگوں سے آپ آشنا ہوں گے کہ جن کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ جنت کی خواہش رکھنا اور ہے، جن کی جنت خود خواہش مند ہو وہ اور۔ پیغمبر اکرم نے کہا، محفل برخاست ہوئی، پیغمبر اکرم تشریف لے گئے، اصحاب کرام میں یہ گفتگو ہونے لگی، کیونکہ کلام پیغمبر کوئی عام کلام نہیں ہے، جس کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ زبان پیغمبر زبان ترجمان وحی ہے، تو جو زبان وحی کی ترجمان ہو اس کا کلمہ تو برحق ہے، اس کی بات تو برحق ہے۔ تو کسی نے کسی کو کہا کہ آپ جا کر پوچھ لیجئے پیغمبر اکرم سے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے۔ تو جواب میں وہ فرمانے لگے کہ اگر میرا نام ان میں نہ ہوا تو میرے لیے تو بہت بڑی پریشانی ہوگی۔ اتنا کہہ کر اصحاب پیغمبر کا وہ گروہ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امیر المومنین نے پوچھا، خیریت ہے، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا علی، آج پیغمبر نے ہماری محفل میں ایک عجیب گفتگو کی ہے۔ فرمایا کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے، پوچھ لیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا پوچھ لیجئے پیغمبر سے۔ عرض کرنے لگے، نہیں یا علی، اگر ہمارا نام نہ ہوا تو بہت پریشانی ہوگی۔ تو مسکرا کر میرے آقا نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا علی ضرور پوچھے گا، علی ضرور پوچھے گا۔ یہ تربیت کا انداز تھا نا، تربیت کی جا رہی تھی، علی تربیت کر رہے تھے، علی ضرور پوچھے گا۔ کیوں مولا، آپ کیوں ضرور پوچھیں گے؟ فرمایا اگر علی کا نام ان افراد میں ہوا تو علی شکر خدا بجا لائے گا،
اور اگر علی کا نام نہ ہوا تو علی پیغمبر اکرم سے یہ سوال کرے گا کہ یا رسول اللہ وہ عمل بتا دیجئے جس عمل کی وجہ سے جنت انسان کی مشتاق ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج جس موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اوصاف مومن، صفات مومن، معیار مومن۔ یاد رکھنا دوستان عزیز، جب یہ اوصاف بیان کی جائیں تو میرے سمیت آپ تمام سامعین اس پہ ذرا متوجہ ہو جائیے۔ کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو ہمیں شکر خدا بجا لانا چاہیے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں قرآن اور آل بیت علیہ السلام جو بہترین راستے ہیں ہدایت اور نجات کے، ان سے ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے، مومن کون ہے، تقوی کیا ہے، متقی کون ہے، تاکہ ہم بھی اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کر لیں کہ جن اوصاف کی وجہ سے جنت مومن کی خود مشتاق ہوتی ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بارگاہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آج آپ نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، اللہ کے رسول ذرا فرمائیے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ مسکرا کر پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا علی ان میں پہلا تو ہے، علی آپ پہلے ہیں، دوسرا میرا ابو ذر ہے، اور تیسرا میرا منا اہل البیت کی منزل پہ فائز، تیسرا میرا سلیمان ہے، اور چوتھا میرا مقداد ہے، جنت جن کی مشتاق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ انفال کی جس آیہ مجیدہ کو عنوان گفتگو قرار دیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن کی پہلی صفت بیان ہو رہی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے ذکر الہی ہوتا ہے تو اس کے دل میں لرزہ اور خوف طاری ہوتا ہے خشیت الہی کی وجہ سے، کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، دل دہل جاتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے یاد خدا کلیجوں کو ہلا دیتی ہے، دلوں کو لرزا دیتی ہے، لیکن آئیے ذرا غور کیجیے، اگر یہ یاد خدا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور امام زین العابدین اور امام محمد باقر اور امام موسیٰ کاظم جیسی ہستیوں کے دلوں کو لرزاتی ہے تو ہمارے دلوں میں کب کبھی پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ ہم یاد خدا کرتے ہوئے اپنے بدنوں کے اوپر خوف اور خشیت کو طاری کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کیوں فرق نہیں پڑتا؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، واعظ میں بیٹھے ہیں، کیوں قرآن سن کے اور ذکر ذات احدیت سن کے ہمارے بدنوں پہ لرزہ طاری نہیں ہوتا؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک ان ہستیوں کی نسبت ہم سخت جانیں؟ نہیں، قرآن نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہے جب اس کے سامنے ذکر الہی ہوتا ہے تو اس کا دل لرز جاتا ہے خشیت الہی کی وجہ سے۔ قرآن کا کلام تو بے شک ہے، قرآن تو لا ریب ہے، قرآن میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایمان اس منزل پر نہ ہو جو منزل قرآن بیان کر رہا ہے۔ آئیے اگر قرآن مجید سے پوچھیں کہ اے قرآن کون ہے ذکر الہی سن کے لرز جانے والا، تو بڑا ہی خوبصورت ترین اعلان فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہیں جو خشیت الہی رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہاں علماء سے مراد وہ نہیں کہ جنہیں دنیا کہے کہ عالم ہے، مولانا ہے، فلاں ہیں، نہ، اس سے مراد یہ وہ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف الہی دلوں میں رکھتے ہیں۔
فرمایا جتنی معرفت زیادہ ہوگی. معصوم قرآن سنتے تھے تو جسم پہ لرزہ کیوں طاری ہوتا تھا؟ علی زین العابدین نماز پڑھتے تھے تو چہرے کا رنگ کیوں تبدیل ہوتا تھا؟ مرحب و انتر و عمر بن عبد ود جیسے بڑے بڑے بہادروں کو واصل جہنم کرنے والا علی مصلی پہ کھڑے ہو کر کیوں روتے تھے؟ جتنی معرفت ذات احدیت زیادہ ہوتی ہے اتنی خشیت زیادہ ہوتی ہے، اتنا اس ذات کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا لطف ہوتا ہے. ہم نے تو کبھی نہیں فرمایا کہ میرے اللہ میری عزت یہ ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، اس لیے کہ ہماری معرفت کا وہ معیار نہیں ہے جو معرفت کا معیار علی ابن ابی طالب کا تھا. ہماری حالت اظہار یہ ہے کہ ہم نے تو علی کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ وہ علی جو مصلی عبادت پہ بیٹھ کے کفا بھی عزن ان اکون لکا عبدا کا اعلان کرتا ہے، ہم سمجھ نہیں پائے کہ وہ علی رب نہیں ہے، وہ علی عبد پروردگار ہے، وہ علی بندہ خدا ہے. جس علی نے دنیا عزتوں کا معیار کوٹھی کار پیسہ دولت جائیداد شہنشاہیت منصب کو سمجھتی ہے، اور علی عزت کا معیار عبدیت کو سمجھتا ہے. اے میرے مالک میں علی تیری عبادت تیرے جنت کے لالچ اور تیرے جہنم کی ڈر سے نہیں کرتا، بل وجدتک اہلا للعبادہ، میں علی تیری عبادت تیری ذات کی معرفت رکھ کے کرتا ہوں، تجھے لائق سجدہ سمجھتا ہوں. ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جلدی جلدی رکوع و سجود کرتا ہے، جلدی جلدی قیام اور قعود کرتا ہے. فرمایا کاش اسے علم ہوتا کہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہے. پہلی صفت بیان فرمائی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہے جب اس کے سامنے ذکر توحید ہوتا ہے، یاد خدا میں جب وہ آتا ہے، جب اس کے سامنے ذکر خدا بیان ہوتا ہے تو اس کا دل خوف الہی سے لرز اٹھتا ہے. دوسری صفت اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے مومن کون ہے؟ جب ان کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت ہوتی ہے تو یہ آیات الہیہ کی تلاوت ان کے ایمان کے بڑھ جانے کا سبب بنتے ہیں، ایمان کی زیادتی کا سبب ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے وہ کہتے ہیں ہم ریسٹ کر کے آ جائیں گے، ابھی تو قرآن پڑھنے والے صاحب آ گئے، بس مزہ نہیں ہے جی. کہاں گئے تھے؟ کہ بس مولانا قرآن پڑھ رہے تھے، ہمیں تو مزہ نہیں آیا. قرآن مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، قرآن ہدایت کے لیے. کتنے مانوس تھے ہمارے ائمہ ہدا قرآن مجید کے ساتھ. کبھی امیر المومنین کے اس کلام کو پڑھیں، کتنے مانوس تھے ذات احدیت کے ساتھ. فرماتے ہیں کبھی میں علی اللہ سے باتیں کرتا ہوں اور کبھی اللہ مجھے علی سے باتیں کرتا ہے. مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ممکن ہے. وہ کیسے؟ فرمایا وہ طریقہ علی سکھاتا ہے. جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں. اب جو نماز سے باغی ہے، جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے، جو تحقیر نماز پہ خوش ہوتا ہے، اسے کیا پتا کہ لطف نماز کیا ہے؟ اسے کیا پتا کہ سجدے کا لطف کیا ہے؟ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب دل چاہتا ہے کہ اللہ علی سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں. میرے دوست اور بزرگوں،
یہ وہی زبان کہہ رہی ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پھر نبی اکرم نے سمجھایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض۔ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، مرضی کی باتیں نہ کرنا۔ آج بہت سارے نوجوان عزیزان اس پیغام کو ذرا سنیں اور غور کیجیے۔ آج بہت سارے لوگ گفتگو کرتے ہیں سائیں ہمارا جذبہ ہے، ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، دین تیرے جذبوں کی اطاعت کا نام نہیں، دین اتباع مصطفیٰ کا نام ہے۔ دین تمسک بے قرآن اور تمسک بے اہل بیت کا نام ہے۔ اگر اپنے جذبات کو کہ پروان کرنے کا نام دین ہوتا تو پیغمبر نہ فرماتے کہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اپنے بعد تمہاری ہدایت اور نجات کے لیے قرآن اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، ان سے تمسک رکھنا۔ اور پھر فرمایا قرآن ھدی للمتقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے۔ فرمایا میری اہل بیت کون ہے؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، من رکبہا نجا واہتدی۔ دو فائدے دیں گے اہل بیت کے ساتھ تمسک، دو فائدے دے گا۔ پہلا فائدہ کہ تجھے نجات دے گا، اور دوسرا فائدہ تمہیں ہدایت دے گا۔ ومن تخلف عنہا ضل فغرقا، اور جو ان سے دور ہٹے گا اسے دو نقصان بھی ہوں گے۔ ایک نقصان یہ ہوگا کہ وہ گمراہ ہو جائے گا، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ وہ غرق ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں توجہ کی ضرورت ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہونے سے لے کر موت تک یہ زندگی کا ایک مرحلہ ہے۔ فرشتہ اجل بحکم پروردگار آ گئے، روح قبض ہو گئی، قبر میں چلے گئے، اب جنت محشر تک، حشر تک اور پھر جنت میں داخل ہونے تک ایک اور مرحلہ ہے، اور اس کی ایک اور ضرورت ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہدایت چاہیے، اور موت سے لے کر جنت کے دروازے میں داخل ہونے تک نجات چاہیے۔ کتنا لطف ہے تیرے اور میرے پروردگار کا، جس نے ایک ہی گھرانے کے ذریعے ہمیں ہدایت بھی عطا کر دی ہے اور نجات بھی عطا کر دی ہے۔ مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا واہتدی۔ جو سوار ہو گیا اہل بیت کی کشتی میں، یعنی حکم میں اہل بیت کے تابع ہو کر اپنی زندگی گزاری۔ بہت بڑے عالم گزرے اہل سنت بھائیوں کے، محمد ابن ادریس شافعی عربی کے چند اشعار میں کچھ اس انداز میں کشتی اہل بیت کا تعارف کراتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ ذَهَبَتْ بِهِمْ مَذَاهِبُهُمْ فِي أَبْهُرِ الْغَيِّ وَالْجَهْلِ، کہ جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جہالت اور گمراہی کے سمندر میں ڈوب رہے تھے، رکبت علی اسم اللہ فی سفن النجاح، تو میں اللہ کا نام لے کر نجات کی کشتی پہ سوار ہو گیا۔ اور نجات کی کشتی ہے کیا؟ ہم اہل بیت المصطفیٰ خاتم الرسل، اور کشتی اہل بیت مصطفیٰ خاتم الرسل کی اہل بیت ہیں۔ کشتی نجات مصطفیٰ خاتم الرسل کی اہل بیت ہیں۔ وَأَمْسَكْتُ، اور کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے اہل بیت کی کشتی کا سہارا لیا، یہ جو میں نے کشتی اہل بیت کو اپنے
اس گمراہی کے سمندر سے میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے وسیلہ بنایا؟ یہ میں نے کیا کام کیا؟ کہتے ہیں امسکت حبل اللہ، میں نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو پکڑو۔ فرماتے ہیں وامسکت حبل اللہ، میں نے اللہ کی رسی کو پکڑا ہے، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ ہوا ولاؤہم، وہ محمد و آل محمد کی ولایت ہے۔ کما قد امرنا بالتمسک بالحبل، اور کہا میں نے کوئی انہونا کام نہیں کیا، میں نے وہ کام کیا ہے جو اللہ نے مجھے کہا تھا کہ رسی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ اب ذرا غور کریں کہ ہماری کیفیات کیا ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن کی آیات بیان ہوتی ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا اقتاٹ ہوتی ہے؟ اگر ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ منزل شکر ہے، اور اگر ایمان میں اضافے کے بجائے اقتاٹ ہو رہی ہے تو یہ منزل فکر ہے۔ قرآن الماریوں میں سجا کر رکھنے کے لیے نہیں ہے عزیزو، قرآن فقط بیٹیوں کو جہیز میں تحفہ دینے کے لیے نہیں ہے، قرآن مردوں کو فقط بخشوانے کے لیے نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس گھر میں قرآن ہوگا وہاں برکت ہوگی۔ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے مردے کے بخشوانے کا سبب بنتا ہے، لیکن کیا کمال ہے اس قرآن کا، میں پڑھوں اور ثواب مردے تک پہنچ جائے۔ عزیزان، جو قرآن تیرے اور میرے مردے کو ثواب پہنچا سکتا ہے وہ ہم زندوں کی ہدایت بھی کر سکتا ہے۔ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا لقب ہے شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر گنہگار کی شفاعت کریں گے زہرا کے بابا، لیکن جو قرآن سے بغاوت کرے گا اس کی پیغمبر شفاعت نہیں کریں گے۔ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، آیہ مجید ہے۔ بروز محشر گنہگاروں کی شفاعت کرنے والا، جس کے لیے کہتا ہے پروردگار میرا حبیب جب تک تو ان کے اندر ہے اور یہ تجھ سے وابستہ ہے میں عذاب نہیں دوں گا، جس کو وجہ تخلیق کائنات قرار دیتا ہے، وہی نبی ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے۔ مالک ان لوگوں سے میں دور ہوں جن لوگوں نے قرآن کو بیکار کی شے سمجھا تھا۔ یہ کون قرآن ہے جس کو شب عاشور فرزند زہرا نے پڑھا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا میرے مالک تو جانتا ہے یہ شب جو میں نے مہلت کی مانگی ہے میں نے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں مانگی۔ اللہم انی احب الصلاۃ و تلاوت کتاب، میرے مالک تجھے پتہ ہے کہ مجھے تیرے قرآن کی تلاوت اور تیری نماز سے کتنی محبت ہے۔ عزیزان ذرا غور کیجئے، شب عاشور کا منزل کیا تھی؟ شب عاشور کا منظر کیا تھا؟ یہ وہ شب ہے جب بیٹی کو پتہ ہے کہ کل میرے پاس میرا بابا نہیں رہے گا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جب ماں کو پتہ ہے کہ کل میرے پاس میرا بیٹا نہیں رہے گا، زوجات کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے شوہروں کی آخری رات ہے ہمارے پاس، بہنوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے بھائیوں کی آخری رات ہے ہمارے پاس، لیکن وہ خانوادہ پھر بھی رات کا ایک لمبا حصہ تلاوت کلام مجید میں گزارے، سادات کے خیموں سے اور اصحاب کے خیموں سے قرآن کی صدائیں آئیں، نو کے سنہا پہ سر چڑھے تو قرآن کی تلاوتیں ہوں۔ یہ قرآن کس کو صدا دے رہا تھا؟ یہ کس کو بلا رہا ہے؟ حل من مدکر، حل من مدکر، حل من مدکر، حل من مدکر۔ ہے کوئی قرآن کی نصیحت آموز باتوں کو سننے والا؟ ہے کوئی قرآن مجید کی
ان اسرار و رموز اور وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا، یا میں کہا کرتا ہوں کوئی اور اس آیہ مجیدہ کے سوال کا جواب دے یا نہ دے، لیکن نوک سینہ کے قاری حسین ابن علی کا ماننے والا ہر دل بے ساختہ پکار کے کہے لبیک یا قرآن، لبیک یا قرآن، اے قرآن ہم حاضر ہیں۔ عزیزان، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، آنے والی راتیں نزول قرآن کی راتیں ہیں۔ پتہ نہیں رات کا کون سا لمحہ ہمارے عیبوں کو دھو ڈالے، پتہ نہیں رات کا کون سا لمحہ ہمارے گناہوں کو بخشوا دے، پتہ نہیں رات کا کون سا لمحہ ہمیں دربار پیغمبر و آل پیغمبر میں سرخرو کروا دے، پتہ نہیں ان آنے والی شبہائے قدر میں کون سی دعا کب مستجاب ہو جائے۔ متوجہ رہنا، خوب متوجہ رہنا، خوب متوجہ رہنا، اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ ہائے قرآن ہم تیرے ساتھ انصاف نہیں کر سکے، ہم بھٹک گئے تھے لیکن ہمیں قرآن کے وارثان کے کردار نے پھر تیرے قریب کر دیا ہے۔ اے قرآن ہم سے جتنی تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہم اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار نزول قرآن کا مہینہ ہے، آنے والی شبیں، آنے والی راتیں شبہائے قدر ہیں، میرے مالک تمہیں شبہائے قدر کا واسطہ، تمہیں اس مہینے کی پاکیزہ ساعات اور پاکیزہ لمحات کا واسطہ، تجھے اس ذات کا واسطہ جو سر اقدس میں ضرب کو برداشت کرنے کے بعد کہہ رہا تھا فزتو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئی۔ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما، کورونا جیسی سموزی مرض میں تمام اہل وطن کی، تمام عالم انسانیت کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما، پروردگار فرقہ وریت جیسی بیہودہ لعنت جو اس وقت جاگزیں ہیں، ایسے لوگوں کو برباد فرما جو تیرے اس زمین کے اوپر لوگوں کو فرقہ وریت جیسی بدبخت لعنت سے آشنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد